بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد تحسین عباسی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹائم نیوز. ناظرین، سابق وفاقی وزیر سید پرویز علی شاہ نے جن دنوں تحریک انصاف سندھ کے صدر ہوا کرتے تھے، مجھے انٹرویو کے دوران ایک سوال کے جواب میں بتایا تھا کہ مجھے عمران خان میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی روح نظر آتی ہے. ان کا کہنا تھا کہ میں اگر یہ کہوں کہ عمران خان ذوالفقار علی بھٹو کا دوسرا جنم ہے تو بے جانا ہوگا. بلوچستان سے تعلق رکھنے والے سینیٹر اور سینئر سیاستدان خدائے نور نے ایک مرتبہ ہمارے سیاسی سماجی رہنما عبدالغفار بندانی، جو تحریک استقلال اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے صدر بھی رہے ہیں، ان کے عشائیے میں مجھ سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ عمران خان اور اظہر خان کا سیاسی نظریہ بالکل ایک ہی تھا، لیکن اصغر خان کو اس دور میں پذیرائی نہ مل سکی، لیکن عمران خان کو اس سلسلے میں خاصی پذیرائی ملی ہے. تو ہم دوستوں نے ان سے کہا کہ جناب، وہ دور ایسا تھا کہ اس میں نہ تو میڈیا اتنا فعال تھا اور نہ میڈیا اتنا آزاد تھا. آج میڈیا بھی فعال ہے اور میڈیا بھی آزاد ہے، اور خاص طور پر سوشل میڈیا نے تو ریکارڈ قائم کر دیا ہے. انہوں نے بالکل اس پر اتفاق کیا کہ آج کا دور میڈیا کا دور ہے، اور میڈیا کی وجہ سے ہی عمران خان کے ویژن کو تقویت ملی ہے. ان دنوں وزیر اعظم عمران خان نے امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے دو ٹوک الفاظ میں جواب دیا کہ پاکستان کسی بھی صورت میں امریکہ کو فوجی اڈے نہیں دے گا، اور پاکستان کی آج کا پاکستان وہ پاکستان نہیں ہے جو کبھی ماضی میں پاکستان تھا، جب کبھی بڈبیر کے اڈے دیے گئے تو کبھی شمسی ایئر بیس امریکی فوج کے حوالے کی گئیں. آج کا پاکستان مختلف پاکستان ہے. اس دوران امریکن CIA کے سربراہ نے اسلام آباد کا ایک خفیہ دورہ بھی کیا، اور انہوں نے کوشش کی کہ وہ کسی بھی طرح سے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کریں اور انہیں اس چیز پر آمادہ کریں کہ وہ کسی بھی صورت پاکستان کو فوجی اڈے فراہم کریں. لیکن عمران خان نے ان سے ملاقات کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان کی سیاسی قیادت سے ملنا پسند کریں گے. اگر وہ ملنا چاہیں تو ہماری فوجی قیادت سے مل سکتے ہیں. عمران خان کے یہ دو ٹوک جواب کے بعد تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ عمران خان کے لیے بھی اب وہ مشکلات جنم لے سکتی ہیں جو کبھی ماضی میں ذوالفقار علی بھٹو کے لیے پیدا ہوئی تھیں. ذوالفقار علی بھٹو نے ماضی میں جب ہینری کسنجر کو ایٹمی پروگرام رول بیک کرنے کے جواب دیا تھا، اور انہیں یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ پاکستان کسی بھی صورت میں ایٹمی پروگرام رول بیک نہیں کرے گا، اور ہینری کسنجر انہیں یہ کہہ کر گئے تھے کہ امریکہ انہیں عبرت کا نشان بنا دے گا. ماضی کے حالات اور آج کے حالات کا اگر تجزیہ کیا جائے تو حالات بڑے مختلف ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کو جب عبرت کا نشان بنایا گیا تو اس وقت ہماری افواج اور سول حکومت ایک پیج پر نہیں تھی. ہم معاشی طور پر غیر مستحکم تھے، اور چند سال قبل ہی ہمیں ایک پٹی ہوئی فوج ملی تھی جسے ایک سازش کے تحت بنگلہ دیش میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا. اس کے علاوہ خطے کے حالات ایسے نہیں تھے جو آج خطے کے حالات ہیں. آج ہماری سول حکومت اور افواج پاکستان نہ صرف ایک پیج پر ہیں بلکہ ایک ہی خارجہ پالیسی کو فالو کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اگرچہ معاشی طور پر آج ہم اتنے زیادہ مستحکم نہیں ہیں، لیکن
اس کے مقابلے میں آج ہماری معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ روس اور چائنا سے ہمارے تعلقات ماضی کے مقابلے میں مستحکم ہیں۔ روس اور چائنا بھی ماضی کے مقابلے میں خاصے مستحکم ہیں، اور وہ آج امریکہ کو آنکھیں دکھانے والی پوزیشن میں ہیں، اور ان دونوں ممالک کی پاکستان کو پوری طرح سے سرپرستی حاصل ہے۔ سی پیک کے حوالے سے چائنا ہماری مکمل طور پر سرپرستی کر رہا ہے۔ رشیا نے ہمیں بلینک چیک دیا ہے کہ انہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو رشیا ہمیں فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ خطے کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے، جو اقتصادی صورتحال ہے، اس میں پاکستان اس وقت پاکستان کا بڑا کلیدی کردار ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ماضی کے وہ حالات ہمارے لیے نہیں ہیں جو ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ہوا کرتے تھے۔ ایران سے ہمارے تعلقات بہتری کی جانب گامزن ہیں، اور افغانستان میں جو طالبان اس وقت طالبان کی حکومت بننے جا رہی ہے، یا جو بھی حالات ہیں، طالبان کی مکمل ہمیں سرپرستی حاصل ہے۔ طالبان جو ہے کسی بھی صورت میں اگر وہاں جو بھی حکومت بنے گی اس میں پاکستان کا بڑا اہم کردار ہوگا۔ ہندوستان آج ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ غیر مستحکم ہے۔ ایک طرف تو انہیں چائنا سے خاصی پٹائی لگی ہے، اور کافی علاقے چائنا نے ان کے چھین لیے ہیں۔ کووڈ کے سلسلے میں ان کی معاشی صورتحال بہت زیادہ خراب ہے، اور لوگ موجودہ حکومت سے خاصے متنفر نظر آ رہے ہیں۔ دوسری جانب وہاں 20 سے زائد آزادی کی تحریکیں شروع ہو چکی ہیں، خاص طور پر سکھوں کی جو تحریک ہے وہ دوبارہ زور پکڑتی جا رہی ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج سے 5 یا 7 سال کے بعد خالصتان کا وجود جو ہے وہ خاصا جو ہے وہ برائٹ نظر آ رہا ہے۔ سکھوں کو امید ہے کہ وہ چند سالوں میں اپنی اس تحریک میں کامیاب ہو جائیں گے جس تحریک کو اندرا گاندھی نے کشت خون سے دبانے کی کوشش کی تھی۔ تو آج کے حالات اور ماضی کے حالات میں ہمیں بڑا فرق نظر آ رہا ہے۔ پاکستان انشاءاللہ تعالی سرخرو ہوگا۔ عمران خان کی پالیسیاں، افواج پاکستان اور عمران خان اور سول حکومت کا ایک پیج پر ہونا، اس کے علاوہ جو سب سے جو بڑا مین کردار تھا وہ ماضی میں، وہ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف قومی اتحاد کی تحریک تھی، جہاں ایک بڑی رقم کے ذریعے اس تحریک کو آرگنائز کیا جا رہا تھا۔ ان لیڈروں کا ایک خاصا ایک مقام تھا، ایک ان کا کردار تھا، لیکن آج کی اپوزیشن بھی سب کے سامنے ہے، اور اپوزیشن کا کردار بھی سب کے سامنے آیا ہے۔ جس طرح سے انہیں جو ہے وہ اداروں کے خلاف اپنی جو ہے ہرزہ سرائی کر رہے ہیں، سول حکومت کے خاتمے کے لیے اداروں کو جس طرح سے انہوں نے نشانہ بنایا ہوا ہے، تو آج جو ہمارے مقتدر حلقے ہیں یا جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پوری طرح سے اپوزیشن کے ساتھ اپوزیشن کو اگنور کر رہی ہے، کیونکہ وہ ہمارے ان اداروں کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ادارے اس ملک کی دفاع کے لیے اپنا اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ انشاءاللہ پاکستان سرخرو ہوگا، اور ہمارا ملک اسی طرح سے ترقی کرتا رہے گا۔ آپ اپنا بھی خیال کیجئے گا، میرے چینل کا بھی خیال کیجئے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ پاکستان زندہ باد۔